اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ اذا وجهه تلالا کان له البدر فی لیلته تمامہ وکمالہ. اللهم صل علی محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد جنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله أتدرني أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد جنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لوائي قد زلت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيهد الجمن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل
یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذرني أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا. فقال الله نعم قد زنت لك. فحابط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله. فقال رسول الله ولك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي الذنب الله فزنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلى فرج الله هما ولا مقوم إلا كشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي الذنب الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل. یہ تھے قمر عابدی صاحب جنہوں نے اتنی اچھی طرح سے حدیث قصہ کی تلاوت کی کہ انشاءاللہ پنجتن اس مجلس میں تشریف لا چکے ہیں. اب میں ایک مشہور نوحہ خوان اور سلام پڑھنے والے اپنے چاہنے والے محب اہل بیت ناصر حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد. قرآن قبلہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے. میں ہوں
فلک ہے نا زمیں ہے، میں ہوں در عباس ہے، اور میری جبی ہے، زخمی ہے مگر کربو بلا کتنی ہنسی ہے، زخمی ہے مگر کربو بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، اتنا ہے یقین تیری امداد کا مجھ کو، جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے، کیوں مدحت عباس میں لخنت ہے زباں کو، کیوں مدحت عباس میں لخنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹے گئے شانے انہیں یاد نہیں ہے، کب کٹے گئے شانے انہیں یاد نہیں ہے، ہم راہ امام آئیں گے عباس بھی ایک دن، ہم راہ امام آئیں گے عباس بھی ایک دن، اس بات کا ہر ٹوٹے ہوئے دل کو یقین ہے، میں ہوں در عباس ہے، اور میری جبی ہے، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب میں گزارش کروں گا لطفی نقوی اور ساتھیوں سے کہ مرثیہ پیش کریں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہے سلامی خیام جلتے ہیں رنگ ناموں سے نکلتے رنگ ناموں سے نکلتے رن میں بجتے ہیں فتح کے باجے ڈر سے بیروں کے دام نکلتے ڈر سے بیروں کے دام نکلتے بیٹھی ہے بی بی اندھیرے میں شامیوں میں چرا جلتے شامیوں میں چرا جلتے ہیں زیر خنجر ہے گردن شبیر مرتضی غم سے مرتضی غم سے مرتضی غم سے ملتے ہیں سلامی خیام. صلوات. جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا خض عبادت رن میں شکل محراب بنی تھے شکل محراب بنی تھے شہادت رن غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیروں کے سائے میں شبیر تیروں کے سائے میں شبیر تیروں کے سائے میں شبیر رضا کہتے زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے
شمر خنجر لیے بالی پر استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے۔ خزد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح اترش، نیت ذبح اترش، نیت ذبح اترش میں لئی کرتا خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوس گاہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بولے شہر جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، حلق یہ حلق نبی، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ہو کمر دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے، ابھی تو ذبح نہ کرنا، ابھی تو ذبح نہ کرنا، ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں آتی ہے۔ ناگہن آئی یہ آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے کون کون آج ہوئے تجھ پر میری جا صدقے، شیر کتنے ہوئے کتنے، شیر کتنے ہوئے کتنے، شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے نادان دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے، ابھی تو ذبح نہ کرنا، ابھی تو ذبح نہ کرنا، ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں آتی ہے۔ قافلہ لٹ گیا میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لیا، اب خبر آپ نے لیا، اب خبر آپ نے لیا کہ جب نہ رہا ایک میں ہوں سو، مجھے قتل کی مشتاقی ہے، بہت
दो सगाए नबवी कटने देखो अब बाकी है। वो पुकारा नजर आती नहीं, दर पर ज़ैनब पीटती फिरती है खैमे में, खुले सर ज़ैनब गर सराचों से चले आएगी, बाहर ज़ैनब रोक सकने की नहीं पर मेरा रोक सकने की नहीं पर मेरा खंजर हल्क को आपके बेखौफ खतर काटूंगा। एक खंजर से बहन भाई, एक खंजर से बहन भाई, एक खंजर से बहन भाई का सर काटूंगा। आई ज़हरा की सदा शिमर तो नाबीना है, दर पर ज़ैनब नहीं बाली पर मगर ज़हरा है। अरे बेरहमा खता मेरे पिसर की क्या है, आस्तीन उल्टी है क्यों ते, आस्तीन उल्टी है क्यों ते, आस्तीन उल्टी है क्यों ते को क्यों खेचा, क्या इसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए, मेरे बच्चे को न कर ज़िब, 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 मेरे बच्चे को न कर ज़िब। पैगंबर के लिए जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मसीहा पेश किया लुत्फ़ी भाई ने। हज़रात मोमिनीन, जैसा कि आपको इल्म है, एक बहुत बड़ी हस्ती, इसको अल्लामा रशीद तुराबी के नाम से जानते हैं, उनकी 50वीं बरसी का गम मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इनकी तारुफ मैं कैसे कराऊँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और इंडिया में था, और वहाँ पे लोग इंतज़ार करते थे कि आज शाम गरीबा की मजलिस होगी और अल्लामा तुराबी साहब खिताब करेंगे, और बड़ा इश्तियाक रहता था। और मुझे खुशी हो रही है कि उनके साहबजादे मौलाना सलमान तुराबी साहब क़िबला बहुत ही अच्छी अंदाज से मजलिस पढ़ते हैं। 4 विषय समाअत फरमाएँ। हुसैन इब्ने अली ने फैज़ का दरिया बहाया है, हुसैन इब्ने अली ने फैज़ का दरिया बहाया है, ये वो प्यासा है जो हर तश्ना लग के काम आया है, ये वो प्यासा है जो हर तश्ना लग के काम आया है। और हुसैन इब्ने अली पर पड़ रही हैं मुख्तलिफ नज़रें, हुसैन इब्ने अली पर पड़ रही हैं मुख्तलिफ नज़रें, हर एक समझा है उतना जिसको जितना होश आया।
ہر ایک سمجھا ہے اتنا جس کو جتنا ہوش آیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ کا، ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب کا، کہ جن کی ایفرٹ سے، جن کی کوششوں سے ہمیں یہ شخصیات، خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی فیض کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب سے ممبر پہ تشریف لائیں۔ آپ خدا سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ علامہ رشید ترابی قبلہ کے نام۔ بسم اللہ۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صلوات۔ توفیقات الہی کا طالب ہوں، آپ نے زحمت کی ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ جناب نیاز رضوی اور جناب فیاض رضوی اور ان کے خانوادے کا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس مجلس کا اہتمام کیا اور مجھ سے درخواست کی۔ میں نے یقیناً اس کو قبول کیا، فقط اس لیے کہ گزرتی ہوئی دنیا میں جو ہمارے فرائض ہیں ان میں اگر کسی ایک فریضے کی حسن خلق کے ساتھ ادائیگی ہو جائے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ مجلس اپنے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ہے، مگر میں آپ کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے اپنے لیے ثواب کی راہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس طرح سے کسی ایسے کلام کو قائم کیا جائے کہ جس کے بعد ہمارا نام بھی ان ناموں میں لکھا جائے کہ جو مقبول بارگاہ ایزدی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک
آیت کے حصے کو جو سورہ فاطر سے لیا ہے، یہ 35واں سورہ ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے دا اوریجنیٹر، اور میں نے جہاں سے اس حصے کو منتخب کیا وہ 28ویں آیت ہے۔ دو وقوفہائے مطلق کے درمیان، یہ مکمل آیت نہیں ہے، دو وقوف یعنی وقف کی جمع، جہاں پہ رکنا ہے آپ کو، جہاں وقف مطلق کا نشان ہے، اس حصے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں مقام پر آپ کو رکنا ہے، یعنی داخل ہوتے ہوئے بھی اور اس سے نکلتے ہوئے بھی۔ رموز اوقاف قرآن کی جو حکمت ہے اس پر گفتگو نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ ہے جہاں قرآن کہتا ہے ٹھہرو تو وہاں ٹھہرنا ہے، جہاں قرآن کہتا ہے اب چلو تو چلنا ہے، ٹھہرنے کی جگہ چلا نہیں جاتا اور چلنے کی جگہ پہ ٹھہرا نہیں جاتا۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھہرنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ اب آیت کا یہ حصہ آپ سے ایک تقاضا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک لفظ کو سمجھو اس کی حیات میں، اور وہ لفظ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اور وہ جمع کا صیغہ ہے علماء، اور اس کے لیے ترجمہ سنیے۔ بے شک انما اور کلمہ حصر ہے، جیسے انما یرید، انما ولیکم اللہ، جہاں جہاں لفظ انما استعمال ہوتا ہے وہاں وہاں فقط اس لیے نہیں ہے کہ کوئی زور دیا جا رہا ہے، نہیں، ہم مطلب کو محصور کر رہے ہیں۔ یہ ہے لغت قرآن، اور اس میں یہ کہا گیا، دیکھو ایک بات کو ذہن نشین کر لو، انما بے شک یخشی اللہ، اللہ سے خشیہ کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ جتنے ترجمے ہیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ کے خشیے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ من عبادہ العلماء، اس کے وہ بندگان جو صاحبان علم ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خوف کچھ اور ہے، خشیہ کچھ اور ہے۔ خوف اس کیفیت کا نام ہے جہاں پہ اعتراف عظمت نعمت نہ ہو، خشیہ اس شے کا نام ہے جہاں عظمت کے ساتھ خوف شامل ہو جائے، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان پہچانے تو پھر یہ کہے کہ ہاں عظمت خداوندی میں اس عالم پر ہے کہ خشیہ الہی میں مبتلا ہے، امتحان سے گزر رہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے، صاحبان فہم ہیں، صاحبان علم ہیں، بزرگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس تقریر کو باقی رہنا ہے اس لیے کہ کلام واقع ہو رہا ہے، لہذا سنیے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ علم کی تعریف کیجئے، سقراط سے نہیں، بقرا سے نہیں، افلاطون سے نہیں، قرآن علم ہے، قرآن سے تعریف کرو، تو ہمیشہ یاد رکھیے مختصر سی تعریف علم کی یہ ہوگی کہ جہاں ادراک حقیقت ہو جائے وہ علم ہے، جہاں پر ادراک یعنی آپ علم کو درک کر لیں، نہیں انگریزی میں ترجمہ کرنا پڑے گا لامحالہ، اور آسان ترین لفظ ہے علم کو پرسیو کر لیں۔ ادراک حقیقت اگر ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں۔ یہ لغت قرآن کا ترجمہ ہے، حقیقت کا ادراک،
ریالٹی کو پرسیو اگر کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں علم. اور جب آپ نے اس کو ریسیو کیا، پرسیو کیا، اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا، تو ایسے کو عالم کہتے ہیں. جمع علماء ہے. دیکھیے کلام مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا سا پہلے سے دیکھ لیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، اور یہی خاطر ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. انزل من السماء ماء، اور پھر فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها. یاد رکھو، آسمان سے، کیا تم کو علم نہیں؟ الم تر انزل من السماء ماء. یہاں دیکھنا ہی نہیں ہے خالی بارش کو. الم ترا، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے؟ دیکھیے کس مقام پہ رکھ دیا لے جا کے انسان کو، اور کہلوا رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اس نے، یعنی دارائے علم اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. الم تر انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا اس حقیقت کو کہ آسمان سے پانی کو وہ نازل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ثمرات کو ان سے خارج کرتا ہے. اور ثمرات کی بھی کیفیت یہ کہ وہاں تنوع ہے، وہاں اختلاف ہے. کہیں رنگ مختلف ہے، کہیں حیت مختلف ہے، کہیں کیفیت مختلف ہے، کہیں بوباس مختلف ہے. یعنی اختلاف کے ساتھ ایک سور سے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے بے رنگ پانی سے ہم رنگ ثمرات کو پیدا کر رہا ہے. پانی میں رنگ نہیں ہے، رنگدار نہیں ہے، بے رنگ ہے. مایا ضرور ہے، بے رنگ ہے. اور بے رنگ سے ہم رنگی، ہر طرف رنگ ہی رنگ. بے رنگ پانی سے مختلف الوان، ہم نے مختلف لون، اس کی جمع الوان، رنگ کی جمع لون، رنگ، الوان ظاہر ہے رنگا رنگ، بہت سارے رنگ اس نے بھیج دیے. اور پھر یہی نہیں ہے، بلکہ سنو ہم نے کیا کیا. من الجبال جدد بیض وحمر، ہم نے پہاڑ بنائے، پہاڑ، اور اس میں ہم نے ایسے خطوں کو کھینچ دیا ہے کہ کبھی تمہیں سفید خط نظر آئیں گے. ایسے راستے ہم نے بنا دیے ہیں جس میں تمہیں سرخ لگے گا جیسے کہ خطوط ہیں کہ جاری ہیں. کچھ ایسے بھی پہاڑ ہیں وہ غرابی وہ سود کہ انتہائی سیاہ ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا پانی کا برسنا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اثرات کو کہیں زمینوں پر، کہیں پہاڑوں پر پھیلائے تو رنگ بنے. رنگ کبھی ثمرات کی صورت میں ڈھلے، کبھی راستوں کی صورت میں بنے. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، یہ لفظ یاد رکھیے، اسی طرح وَكَذَلِكَ، وقف مطلق رکیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ بو قلمونی، یہ رنگامیزی، یہ رنگا رنگی فقط زمینوں کے لیے نہیں ہے، فقط پہاڑوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے اس کو اپنے بندوں میں، علماء میں خاص خشیہ رکھ کے بتایا کہ ان میں بھی انواع رنگ ہیں، ان میں بھی اختلاف رنگ ہے. وہ رنگ ایک مرتبہ خشیے کو پیدا کرتا ہے، وہ رنگ ایک مرتبہ
خوف کو پیدا کرتا ہے، وہ رنگ ایک مرتبہ اللہ کی ذات سے وابستگی کو ڈیولپ کرتا ہے. یعنی فقط زمینوں کے لیے پانی کا برسنا نہیں ہے، فقط پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے رنگامیزی انسانوں کے ایک قبیل میں بھی رکھ چھوڑی ہے جو اس کے بندے ہوتے ہیں، حقیقت کا ادراک کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھو علماء کی تعریف جب کی جائے دو باتیں پیش نظر رکھیے. ایک تو یہ کہ وہ حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں، وہ حقیقت رسا ہوتے ہیں، وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ زبان سے کچھ کہیں، ضروری نہیں کہ وہ اپنے مظاہرات علمی کا اظہار کریں، نہیں، ان پر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو عظمت الہی کے اعتراف میں عالم پر طاری ہونی چاہیے. یعنی جتنا علم مل رہا ہے اتنا وہ خضوع و خشوع کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہ رکوع سجدوں میں ڈھل رہا ہے، وہ سجدے طولانی ہوتے جا رہے ہیں، نہیں معلوم کس پر کیا اثر ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھیے، یہ میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں اس لفظ کے استعمال میں ایک عجیب اجتہادی قوت پائی جاتی ہے کہ جہاں جیسا جس کے دھیان میں آئے وہ عالم بھی ہے، وہ فاضل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں یہاں پہ جس کے تعلق سے مجلس ایصال ثواب ہو رہی ہے میں ان کا بھی نام نہیں لیتا. میں تو جنرک بات کر رہا ہوں، قرآن سے اٹھا رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں سنیے یہ اثرات ہیں، یہ اثرات ہیں. اور کیوں نہ اثرات ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان اثرات کو انسانوں میں بھی رکھا ہے، ہم نے ان اثرات کو دواب میں بھی رکھا ہے. دائبہ یعنی زمین پہ چلنے پھرنے والی مخلوقات ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ یہ رکھا ہے کہ وہ مختلف رنگ کے حامل ہوتے ہیں. وہ مختلف رنگ کسی اختلاف کو جنم نہیں دیتا، وہ مختلف رنگ کسی نسل کو برتری اور کمتری کا شکار نہیں بناتا ہے. وہ رنگ تو خدا کے رنگ ہے. کہیں سیاہی رنگ ہے تو خدا کا رنگ ہے، کہیں صبح کی سپیدی ہے تو وہ بھی خدا کا رنگ ہے، کہیں ایسا لگے شفق پہ کسی کا خون نمایاں ہے تو وہ بھی خدا کا رنگ ہے. خون کی سرخی ہو، شفق کی سرخی ہو، جو چاہے کہیے یہ رنگ نمایاں ہے. اور جب رنگ نمایاں ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن نے اس کو جا کے ایک مرتبہ روک دیا علماء کی ذات میں، اور یہ کہہ کے روک دیا کہ دیکھو اثرات ہوتے ہیں، عباد سب ہیں، بندے سب ہیں، مگر بندگان خاص چند ہی ہیں. اس لیے کہ وہ کیوں بندگان خاص ہیں؟ اس لیے کہ وہ کس طرح سے ریسیو کر رہے ہیں، کس طرح سے اسے آگے بڑھا رہے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے قرآن مجید میں فقط، اب لفظ احتیاط تو قرآن کے ساتھ میں استعمال نہیں کرتا مگر کہتا ہوں فقط 2 جگہ لفظ علماء استعمال ہوا ہے، تیسری جگہ ہوا ہی نہیں. یہ قرآن مجید ہے جہاں قرآن اتنی احتیاط سے کام لے اس لفظ کے استعمال کرنے میں، وہاں ہماری بے احتیاطیوں کا یہ عالم ہے کہ ہم نے بس لباس کو دیکھا، وضع کو دیکھا، قطع کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے کہا ہاں بھائی صاحب علم، اچھا تو عالم، اور چند جمع ہو جائیں تو علماء. وہاں یہ گفتگو نہیں ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو اِنَّهُ لَتَنزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پہلے تو یاد رکھو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے. ایک بات یاد رکھیے. اور پھر کیسے نزل بہ روح الامین. دیکھیے عالم ہے نا، گفتگو کہاں جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. اس کو لے کے کون نازل ہوا؟ روح امین. اللہ قلب کا لتکون من المنذرین،
یعنی اس علم کی جگہ اس کا ظرف محمد کا دل بنا. آپ سمجھیں؟ یعنی اس کو تحمل بھی تو کوئی دے, اس کو اٹھائے بھی تو کوئی, اس کو برداشت بھی تو کوئی کرے. تو کوئی ظرف نہیں ملا خالق عالم کو, ملا تو محمد کا قلب ملا. کیا کیسے نازل کیا؟ علی قلب, تیرے دل پہ, لتکون من المنذرین. علم اگر آتا ہے تو عمل بھی تو آئے. فوراً ملا کے کہا تیرے دل پہ آیا اس لیے کہ تو ان میں شمار ہو جو علم حاصل کر کے خوف خدا نہیں خشیہ خدا میں مبتلا بھی رہتے ہیں اور خوف خدا دلاتے بھی رہتے ہیں. یہ ہے کمال, یہ ہے کمال. اور پھر علم جب آتا ہے تو کسی زبان کے سہارے آتا ہے. بلسان عربی مبین, ہم نے اسے فصیح بلیغ, ہم نے اسے زبان میں نازل کیا, کھلی زبان میں, جس کو عربی کہا ہے. اولم یکن لہم آیت, کیا یہ جو مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ اس بات کو لِيَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل. ارے بھائی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں قرآن سورہ شعراء میں کہہ رہا ہے, کیا ان باتوں سے یہ نشانی نہیں لیتے کہ ان باتوں سے تو بنی اسرائیل کے علماء آگاہ تھے؟ تو اس کا مطلب جب کبھی لفظ علماء آئے گا تو علماء بالسو نہیں, بلکہ وہ علماء, وہ صاحبان علم, وہ صاحبان فہم کہ جو ہر دور میں رہے. قرآن بخل نہیں کرتا کہ بنی اسرائیل میں علماء نہیں تھے. فقط اہل کتاب کا تذکرہ آپ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل کتاب ہے. نہیں, گواہی قرآن دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی علماء گزرے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادراک حقیقت کرتے تھے. سب سے بڑی حقیقت کا درک کرنے کی شے محمد کا آنا ہے. بنی اسرائیل کے علماء, بنی اسرائیل کے علماء ادراک حقیقت رکھتے تھے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے لفی زبور الاولین, یہ گزشتہ کتابوں میں یہ درج کیا جا چکا تھا کہ کوئی آئے گا, نبی خاتم آئے گا, آخری زمانے کا نبی آئے گا, انتہائی شریعت کو لانے والا آئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل, تو یہ جو مکے کے مشرک ہیں یہ اس آیت, اس نشانی سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے کہ وہاں پہ بنی اسرائیل کے علماء کو معلوم تھا. اور یہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ اور اگر آئے گا تو ہدایت کے لیے نہیں آئے گا, آئے گا یہ دنیا سے گزر جائے گا. ان کے علم میں نہیں تھا. دنیا سے گزر جائے گا تو ہدایت کو باقی کیسے رکھا جائے گا, یہ ان کے علم میں نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے بہتر تو وہ تھے کہ جن کو فقط ہدایت کا نہیں پتا تھا, سلسلہ ہدایت کو بھی وہ جانتے تھے. یہاں پہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ نبی گزر گئے, سلسلہ ختم ہو گئے. بنی اسرائیل کے علماء کو معلوم ہے, ادراک حقیقت کر رکھتے تھے وہ کہ ہدایت اس طرح سے آئے گی اور سلسلہ ہدایت کو اس وقت تک جانا ہے. تو یوں ہی تو نوح کے سفینے میں علی نہیں ملتا ہے نا, یوں ہی تو نوح کے سفینے میں پنجتن نہیں ملتے ہیں نا. کسی علم کا نتیجہ ہے یہ تو کبھی سفینے میں نظر آئے, کبھی خزینے میں نظر آئے. یہ ادراک حقیقت, درک حقیقت کرنے والوں کے لیے پیغام رہا, منتقلی ہے. اسی لیے کہا دیکھو یاد رکھو. اب جب آپ کو ذرا سا آگے بڑھائیں گے, میں نے کہاں تک گفتگو کی؟ میں نے کہا کچھ نام تھے جو گزشتگان کو پہنچا دیے گئے.
اور کہا کہ یاد رکھنا علم مکمل ہی نہیں ہے ان کے بغیر، ان کے بغیر علم مکمل نہیں ہے. فقط یہ نہیں کہ محمد کی خاتمیت، نہیں، عہد امامت تا قیامت. ورنہ قرآن گواہی نہیں دیتا بنی اسرائیل کے علماء کی، اور یہ نہیں کہتا کفار مکہ سے کہ کیا ان کو اس نشانی سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کیا نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ درک حقیقت ہو چکا. اسی لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں کس سے؟ کمیل ابن زیاد نقعی، یعنی جو حامل دعائے خضر ہو مگر اتنے تواتر سے اس کو استعمال کرے مفاد میں کہ اب نام ہے دعائے کمیل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی اس کی تاریخ پڑھی اٹھا کے. ایک تقریر میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی. دارا علم تو یہ جگہ ہے، اور آپ کون ہیں؟ ابناء علم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ وہ سپوت ہیں جو فرزندان ہیں جو علم سے وابستہ ہیں. اسی لیے امیر المومنین نے کہا کمیل یاد رکھنا، ایک بات کو یاد رکھو، ان هذه القلوب اوعیہ فخیرها اوعاها حفظ عنی ما اقول لک. کمیل سے کہا کمیل ایک بات کو یاد رکھو، یہ دل جو ہے نا یہ عجیب طرح کے ظرف نہیں ہے. یہ دل جو ہے نا جو تمہارے پاس دھڑک رہے ہیں اور دھڑکتے ہیں مگر پیمانہ چھلکتا نہیں ہے. کوئی برتن ہلا دیجئے چھلک جائے گا. دل دھڑک رہا ہے چھلکتا نہیں ہے، چھلکتا نہیں ہے. وہ قوت کمال دی ہے اس نے. کمیل یاد رکھو یہ جو قلب نہیں، قلوب، یہ سب کے سب اوعیہ، یعنی ایک ایسا ظرف جس میں چیزوں کو رکھا جائے. فخیرها اوعاها، سب سے بہترین دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نگہداشت کرے. اب دیکھیں نا دل ہے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، اور یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیے اس جملے کے بعد ذرا سا آپ کو متوجہ کرتا ہوں دوسری طرف. وہ بے اختیار کہا سب سے بہترین کیا ہے؟ بہترین وہ کہ جو نگہداشت بہترین کرے، نگرانی بہترین کرے، حفاظت بہترین طریقے سے کرے. تو سنو، حفظ عنی، اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو محفوظ کرو. حفظ عنی، محفوظ کرو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں. ما اقول لک، تجھ سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو محفوظ کر. یہ کان تجھے یوں ہی نہیں دیے گئے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو قرآن اذن واعیہ کہے، کہ جو اس کان میں بات جائے وہ یاد قیامت تک کے لیے رہ جائے. علی اذن واعیہ ہے. یہ امیر المومنین. لسان اللہ صحیح ہے، ید اللہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح، عین اللہ صحیح ہے، چہرہ یوں تو مکمل نہیں ہوا، کان بھی ہے. کان جو سنتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. اب یہ بحث دوسری ہے کہ علی کبھی کچھ اور دیکھتے ہیں، کچھ اور سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. گزر گیا زمانہ، دنیا نے پوچھا اس زمانے میں کیا تھا، کہا یاد ہے مجھے. یہ علی کا احسان ہے، ورنہ دنیا وحدت کسی اور طرف لے کے جاتی اگر علی یہ کہے میرے سامنے کائنات خلق ہو رہی تھی. اذن واعیہ. تو سنو، یا ہذہ القلوب اوعیہ، یہ لفظ کو سمجھیں گے آپ. حفاظت گاہ ہے یہ دل جو ہے نا، یہ ان کو یاد رکھو. برتن تو ہیں، یہ برتن تو دل بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا ہے اس میں ایسی بات؟ نگہداری تم سے مطلوب ہے، اور جب میں کہوں تب تو یقینی. یہی تو کہا نا، حفظ عنی. قرآن کو حفظ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ آپ کریں.
لیکن مجھے بھی محفوظ کرو. یہ علی ہیں، مجھے بھی محفوظ کرو. کتاب صامت ہے، اس کو محفوظ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بولتی ہوئی کتاب ہو. اب یاد رکھو پہلی بات، الناس ثلاثہ، انسانوں کی تقسیم علی کرتا ہے، کوئی اور نہیں، یا پھر کرے تو قرآن کرے. انسان تین طرح کے ہیں، عالم ربانی. پہلا طبقہ انسانوں کا وہ جو ربانی علم رکھتا ہے، عالم ربانی. متعلم علی سبیل النجات، دوسرا گروہ انسان وہ ہے کہ جو نجات کی راہوں پر ہے، یعنی علم حاصل کر کے کسی سے. متعلم معلم نہیں، متعلم عالم ربانی علم رکھنے والا. متعلم وہ کہ جو علی سبیل النجات، کہ جو نجات کے راستے پر ہے، زندگی گزر رہی ہے مگر نجات کے راستے پر ہے. اور اس کے بعد تیسرا طبقہ، یاد رکھو، ایک تیسرا طبقہ ہے ہمجن راؤن. یہ ایسا طبقہ ہے جو پسترین طبقہ ہے انسانوں میں. کیوں پست ہیں یہ پست کیوں ہے؟ بنایا سب کو، کسی کو عالم بنا رہا ہے، کسی کو متعلم قرار دے رہا ہے، کسی کو کہا یہ وہ رعایا کا طبقہ، انسانوں کا طبقہ. ہمجن راؤن، پسترین ہے. یہ پسترین ہے. کیوں پسترین ہے؟ اس لیے یہ وہ ہیں کہ کوئی بھی صدا لگائے اس کے پیچھے یہ چل پڑتے ہیں. ہمجن راؤن، امیر المومنین نے اس کی تفصیل دی ہے کہ یہ کون ہے. یہ وہ ہیں کہ کسی نے پکارا، نہ اس کے اب و جد سے واقف، نہ اس کے حسب نسب سے واقف، مگر یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. پستی کہاں سے انسان لیتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کوئی اور پست نہیں کر رہا ہے بلند مقام سے، خود پستی کا شکار ہو رہا ہے. یہ اس کی کیفیت یہ کہیں سے کوئی نائق، نون الف عین قاف، کیا ہے کیفیت؟ یہ ہے کہ کسی بھی پکارنے والے کی پکار کے پیچھے چلا. یمیلون کل ریح، ایسے جیسے ہوا کا کوئی بھی جھونکا کسی طرف بھی اس کو لے جائے. کوئی بھی ہوا کا جھونکا تمہیں کسی طرف لے جائے، تم چل پڑتے ہو. اب سنو کیوں؟ اس لیے لم یستضیعوا بنور علم، اس لیے کہ تم نور علم سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. تم اس چراغ جو موزی ہے، نیم زوات، یہ موزی نہیں، موزی روشن چراغ ہے علم کا، تم اس چراغ سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. اور سنو، دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ اگر وہ چراغ سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ تو کم از کم ایسے کا تو سہارا لو جو رکن وثیق ہو، جو مضبوط ترین دین کا ستون ہو، اس کو تو پکڑ لو. یہ کون آپشن رکھتا ہے؟ تحصیل علم میں. تحصیل علم میں یہ آپشن کو دیکھیے. آپ کے پاس تو بحث ہے ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ، اس سے زیادہ کی بحث نہیں ہے اس متمدن دنیا میں. امیر المومنین قیامت تک دیکھ رہے ہیں، کہا کہ علم اگر کسی وجہ سے اس روشن ضوء تک، اس لمعت نور تک اگر نہیں پہنچ پاتے ہو تو کم از کم رکن وثیق کے ساتھ تو وابستہ ہو جاؤ. یہ وثیق عجیب لفظ ہے صاحب. یہ وثیق یعنی ثقہ ہو انسان. ثقہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. تو رکن وثیق دین کا وہ ہو. سنو، یاد رکھو کمیل، یاد رکھو، ایک بات کو یاد رکھو، اور وہ بات یہ ہے کہ العلم حاکم والمال محکوم. علم حاکم ہوتا ہے، یعنی جج ہے. بہت
غور سے سنیے. علم جج ہے اور محکوم کے معنی جو اس حکم کی پیروی کر رہا ہے، یعنی جج نہیں ہوگا، وہ جج کیا جائے گا، اس کو جج کیا جائے گا، وہ جج نہیں ہے. دو ہی طرح کے لوگ ہیں، عالم اور ظاہر حاکم، اور دوسرا محکوم جو ہمیشہ اس کے تابع رہے گا. اب اس کے بعد سنیے، اور سننا ضروری ہے، اس لیے ہے کہ میری تقریر اب انتہا پر. بے اختیار کہا سنو یا کمیل، یا کمیل یاد رکھو، المعرفت العلم دین یدان بہ. علم کی شناسائی خود دین ہے. علم کو پہچان لینا ہی دین ہے. سمجھ رہے نا؟ العلم المعرفہ، علم معرفت. اور پھر نہیں، دوسری طرف المعرفت العلم، علم کی شناسائی، علم سے واقفیت، ادراک حقیقت خود دین ہے. خارج میں تلاش نہ کرو دین کو، یہ داخل میں ہو تو دین ہے. خارج میں نہیں، خارج میں تو بہت کچھ ہے، داخل ہو. یودان ہو بہی. اب یہ دو لفظ سنیے، یعنی یہ کیا ہے؟ شناسائی علم کی اگر ہو تو پھر اقتدا کی جاتی ہے، وہ مقتدی نہیں ہوتا. یدان بہ دین یدان بہ، وہ جو شناسائی علم ہے اب وہ کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے. بہت غور سے سن رہے ہیں میری بات کی. وہ کنٹرول کر یدان بہ، خود ظاہر ہے کہ دین معرفت علم. اور اب اس سے کیا ہوگا؟ یدان بہ. اس سے اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں شناسائی ہو گئی، اب اقتدا. یعنی یوں ہی سر جھکتے نہیں ہیں. جن بارگاہوں میں آپ 12-14 میں جاتے ہیں نا، یوں ہی سر نہیں جھکتے، وہ خود دین ہے. دین وہ دین ہے. اور اس کے بعد کہا سنو، ایک بات کو اور یاد رکھنا، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک مرتبہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر ایسی کیفیت جس کی اقتدا کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام انسان ایسے کی اطاعت کرتے ہیں. بنیاد علم کے نتیجے میں انسان ایسے کی اطاعت کرتے ہیں. کب؟ فی حیات ہی. سنو ایک بات کو یاد رکھو کمیل، اگر شناسائی علم ہو جائے تو اس کی اقتدا کی جاتی ہے. اس کا مظاہرہ دیکھو کہ جب عالم کی اطاعت کی جائے، یہ اطاعت ہے اور کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے، اطاعت. اور کب؟ فی حیات ہی، اس کی زندگی میں اس کے علم کی شناسائی کے نتیجے میں وہ اتنا ہوتا ہے جیسے کوئی رولر ہے جو رول کر رہا ہے. اس کے پاس تخت نہیں ہوتا، اس کے پاس تاج نہیں ہوتا، اس کے پاس مسند نہیں ہوتی. اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں تو اطاعت ہو رہی ہے. وہ جمیل العہد ستا بعد وفاتہ. اب یہ ہے وہ منزل کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام خیر سے لیا جاتا ہے، وہ نیک نام ہوتا ہے، وہ نیک نام ہوتا ہے. اب یاد رکھنا کمیل، ہلک الخزان. کون؟ اموال. ہلک الخزان الاموال وہم احیاء. یاد رکھنا کمیل، جیتے جی مر گئے وہ جنہوں نے خزانوں کی حفاظت کی ہے. خزان ہیں اموال کے، خزان ہیں، جی رہے ہیں مگر امیر المومنین کہہ مر گئے. نہیں مر نہیں گئے، وفات نہیں ہے، ہلاک ہو گئے. وہ ہلاک ہو گئے. تاریخ اسلام میں اب جتنے نظر آئے کسی کی وفات نہیں ہے، کسی کی شہادت نہیں ہے. اگر وہ خزانوں پر مامور رہے اور اموال کی حفاظت کرتے رہے، امیر المومنین کہتے ہیں وہ ہلاک ہوئے.
ہوئے ہیں، شہادت نصیب نہیں ہے۔ ہلک الخزان الاموال وهم احیاء، یاد رکھنا اموال کے خزینہ دار ہلاک ہو گئے، جیتے جی وہ جی رہے ہوتے ہیں، وہ جی رہے ہوتے ہیں مگر وہ مر گئے۔ مگر والعلماء ہم باقون ما بقی الدہر، سنو وہ جو خشیہ الہی میں گرفتار ہے نا، وہ جو مبتلائے خشیہ ہے نا، وہ جو اس کی عظمت کی وجہ سے خوف کھائے ہوئے ہیں، والعلماء ہم باقون ما بقی الدہر، جب تک دہر باقی ہے، دہر کوئی ترجمہ زمانے سے نہیں ہوگا اس کا، جب تک دہر باقی ہے اس وقت تک علماء باقی ہیں۔ یاد رکھنا کمیل، یاد رکھنا کمیل، یاد رکھنا، دیکھو یاد رکھو اس بات کو، آیانہم مفقودہ، باڈیلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، ان کے جسم تمہیں نظر نہیں آتے، وَآیانہم ظاہر مفقودہ کے ساتھ ہے، مفقود، آپ کو پتا ہے مفقود کس کو کہتے ہیں؟ جو ایگزسٹ ہی نہ کرے، نہیں، مگر سنو یاد رکھو، وَأَمْثَالُهُمْ موجودہ، کہاں؟ وہ پہلا لفظ فِي الْقُلُوب، ان کی نشانیاں، ان کے آثار، ان کے افکار، ان کا گفتار، ان کا کردار، ان کی رفتار، ایک ایک چیز ان کی سنو یاد رہتی ہے، قلوب میں موجود رہتی ہے، اس کا وجود باقی رہتا ہے، جسم نظر نہیں آتے، جسم زمین زیر زمین ہو گئے، تہے خاک ہو گئے، لیکن سنو ان کے اثرات ہیں، باقی رہتے ہیں قلوب میں، قلوب میں باقی رہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کہہ کے رکے تو بے اختیار کہا، ہاں ہاں ہے نا، دیکھو یہاں پہ سینے پہ واشارہ، کیا کیا؟ اشارہ کیا بے صدرے ہی، اپنے سینے کی طرف، ہاں ہے نا لعلماً جمّا، یہاں پہ علم ہے کہ تغیاں مند ہے، علم ہے کہ موجیں مار رہا ہے، علم ہے کہ اس کا سمندر ہے کہ ابل رہا ہے، یہاں پہ علم ہے کہ جس کی حدیں نہیں ہیں، جس کا کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ سنو چاہتا تھا، میں چاہتا تھا لو اصبتو، میں چاہتا تھا میرے حصے میں، کاش میرے حصے میں آتے ما حملہ، جو میرے ان کو اٹھا سکتے تھے۔ یہ امیر المومنین ہیں، خدا کی قسم 2 دفعہ علماء کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، سمجھ میں نہیں آیا، سب ترجمہ کر رہے ہیں اسکالرز، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پی ایچ ڈی کا بھی اسکالر ہے، پوسٹ گریجویٹ بھی اسکالر ہے، سب کے لیے عالم کا لفظ استعمال کیجئے، مگر احسان ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کہ علم انسانوں کی قسم، علماء کے وصف، اور اس کے بعد ان کی حیات کا اعلان کمیل کو کر دیا، یہ باقی ہے۔ اب اگر کہیں دنیا میں چلو پھرو، سیر کرو اور عبرت حاصل کرو تو دیکھو کتنے بڑے بڑے نام تھے جو آئے اور گزر گئے، مگر کچھ ایسے نام ہیں جو کلینی کی صورت میں زندہ ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو صدوق کی صورت میں زندہ ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو توسی کی صورت زندہ ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو کہیں ہلی بنے ہوئے ہیں، کہیں مجلسی بنے ہیں، آج اس بزم ترابی کے طور پر نمایاں ہیں، گزشتگاں میں اموات ہیں، ظاہر ہے مگر باقی ہے، مگر باقی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے باقی ہے، اس کا ثبوت مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اور میں آپ سے کہتا ہوں، میرا ہونا ان کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ سمجھے میں نے کیا جملہ کہا؟ مطلب میں تو عدم سے وجود میں آیا، وہ بھی احسان، میرا ہونا یا نہ ہونا ان کے علم میں سند نہیں ہے، وہ ہیں، اسی لیے جب یہ مجلس کا تذکرہ
تذکرہ ہوا، تقریر ختم کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ کسی گھرانے کی میراث نہیں ہے۔ وہ ایک ہی کو زیب دیتی تھی کہ محمد کہے کہ میرا گھرانہ وارث کتاب ہے، بس۔ وہ کسی کے لیے زیبا نہیں ہے، کسی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کو پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کو لے جائیے اور کہیے حامل پیغام ہم ہیں، ہم ہیں۔ اس فکر کو، اس ذکر کو اب ہم آگے بڑھائیں گے، مگر ذمہ داری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اس میں ذرا سا اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو بھی جانو، اپنے اور اپنے رسول اور آل رسول سے رابطے کو بھی سمجھو، اس کے بعد کہو ہم ہیں جو اس ذکر کو، اس فکر کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ خدا شاہد ہے، گھرانے کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ تقریر ضمن ایصال ثواب ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ ان کی فکر کو اختتام پر لاتے ہوئے بس اتنا کہوں آپ سے کہ ذکر تو بہت کیا انہوں نے، مگر ایک خاص ذکر جو آتا تھا حضرت علی اکبر کا، تو اس کے لیے بس یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، انہی کا جملہ ہے، آپ کو حوالے کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے یہ وہ غم ہے، یہ غم علی اکبر، زمانے دہور ختم ہو جائیں گے مگر علی اکبر کا غم ختم نہیں ہوگا، علی اکبر کا غم ختم نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتہا پہ نہیں، ابتدا پہ قربانی دے دی حسین ابن علی نے، اور ایسی قربانی دی کہ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ گزرنے والے بے مثل خطیب نے تو اس کو نہیں معلوم کس کس طرح سے پڑھا ہے۔ انیس نے 33 مرثیے کہے ہیں فقط حال علی اکبر میں، 200 سے زیادہ مرثیوں میں 33 مرثیے ہیں جو حضرت علی اکبر کے تعلق سے ہیں، اور مرحوم آل اللہ مقامہ نے نہیں معلوم کہاں کہاں سے آپ کو سنایا ہے، کہاں کہاں سے پڑھا ہے۔ جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا، وہ مرثیہ ہے کہ پڑھ دیا، کیا زخم ہے وہ زخم، وہ پورے کا پورا مرثیہ کہیں پڑھ دیا، وہ کیفیت کیا ہے آپ کو معلوم بھی ہے، سوچ نہیں سکتے، اتنے مراثی ہیں کہ کھلے ہوئے ہیں۔ مگر ایک تذکرہ کرتے ہوئے جب یہ کہتے تھے کہ فوج عادہ نے جب ایک مرتبہ علی اکبر کو گھوڑے سے گرا تو آپ حیران ہوں گے کہ اسوار نے، یعنی گھوڑوں پہ جو سوار ہیں، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اپنی اپنی لگاموں کو کھینچو۔ یہ کون سی فوجیں ہیں جنہوں نے قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے؟ انہوں نے کہا دیکھو دیکھو، اور کیا دیکھو، منظر کیا ہے؟ سسکتا ہوا 18 برس کا نوجوان، ایڑیاں رگڑتا ہوا 18 برس کا نوجوان، باپ کو پکارتا ہوا 18 برس کا نوجوان۔ نہیں، یہ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ حسین کیسے آتے ہیں علی اکبر کے لاشے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو حال عرب میں بھی ایک جذبہ ایسا ہے کہ جس کا مظاہرہ حسین نے کیا ہے کربلا کی زمین پہ، اور یہ کہتے کہ دیکھو تمہیں تو شاید نصیب نہ ہو، مگر ہم بتاتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ کیسے آتا ہے۔ آئے ضرور، باپ کو پکارتے تھے علی اکبر، اور بیٹے کو کہتے تھے اور پکارو اور پکارو، یعنی پکار سے راستے کو معین کرتے تھے۔ گھوڑے سے جب ایک مرتبہ کودے ہیں تو زین کو لے کے کود گئے، اور کہنے والے کہتے تھے وہ وقت تو وہ تھا کہ جب حسین کہتے تھے بیٹے اب پکارو، اس لیے کہ اب مجھے نظر کچھ نہیں ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، بیٹے مجھے اور پکارو۔ اور کیا کہتے ہیں ادھر سے بابا اور ادھر سے علی۔ یہ عجیب بات ہے، ایک مرتبہ
پہنچے آخری ہچکیاں لے رہا ہے. کیا کیا؟ کلیجے سے لگا لیا، مگر دیکھا تو کلیجے میں تو تیر لگا ہوا. ایک مرتبہ یا علی کہہ کے سینہ علی سے اب جو کھینچا تو دم علی آ کے حلق میں اٹک گیا، اور رخسار پہ رخسار کو دھر دیا. جب لگا ہی یہ کہتے تھے وَوَضَعَ قَدِّهِ عَلَىٰ قَدِّهِ، اپنے رخسار کو بیٹے کے رخسار پہ رکھا اور آہستہ آہستہ یا علی یا علی یا علی، علی اکبر آنکھیں کھولو بیٹے، علی اکبر آنکھیں کھولو. دیکھیے میں آپ کو اگر ماحول بتاؤں کلیجہ منہ کو آ جائے. جہاں پہ ابھی طبل جنگ بج رہا تھا سب کے سب ساکت ہوئے. جہاں پہ سرکش فوجیں چڑھ رہی تھی سبوں نے روکا. گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں تھم سی گئی تھی. علی اکبر کا دم نکل رہا ہے. ایک مرتبہ وہ حسین جو جھکے ہوئے تھے سر کو اٹھایا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، صدائے نالے زینب جو شہ نے پہچانی. خلق سے زرد ہوا رنگ روح نورانی، پکارے لاش کا شانہ ہلا کے اے جانی، لو آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی. تمہاری ماں در خیمہ پہ دھاڑے مارتی ہے. اٹھو اٹھو علی اکبر پھوپھی پکار، اٹھو اٹھو علی اکبر پھوپھی. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہمیں بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق فراوان عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں. میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں، میرے والدین، آپ کے گزشتگان اموات، آپ کے کوئی عزیز، آپ کے کوئی قریب، بانیان مجلس کے تمام تر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. غلام نوازتہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتحہ کا، سورہ اخلاص کا، سورہ قدر کا ثواب پروردگار جمیع مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچے اور انہیں جوار عین معصومین علیہ السلام نصیب فرما. تعجیل فرما. زیارت فرمائیے.